بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 11۔ پروفیسر، میرے ساتھ تو عجیب حادثات ہوتے تھے۔ میں ایک خوشگوار ماحول کی تلاش میں انسانوں کی سرزمین کی جانب آ جاتا تھا، لیکن انسانوں کی جو مختلف اشکال میرے سامنے آتیں ان میں کوئی نہ کوئی کردار ایسا آ جاتا جو مجھے خود میں الجھا لیتا، اور پھر میں اس کردار میں الجھ کر خود بھی اپنے لیے بے شمار الجھنیں خرید لیتا۔ لیکن اس بار مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری کہانی میرے پسندیدہ انداز میں آگے بڑھے گی، یعنی میرا تعلق ایک ایسے شخص سے ہو گیا تھا جو اپنے طور پر کسی الجھن کا شکار نہیں تھا بلکہ ایک مطمئن اور خوشحال شخص تھا۔ اس خادمہ نے جواب دیا، میرا نام گلشار ہے۔ میں نے پوچھا، خادمہ ہو؟ صرف تمہاری، وہ بولی۔ اس کی شخصیت میں بڑی معصومیت تھی۔ صرف میری؟ ہاں، مگر میں نے تمہیں کبھی ایلفیٹس کے عیش کدے میں نہیں دیکھا۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اوہ، کیوں؟ میں نہیں جانتی۔ وہ میرے سوالات سے کسی قدر گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی شراب ابل رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے میرے پاس بیٹھ گئی۔ تم چاند کی پہلی کرن ہو، تمہارے لوگ یہی کہتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاند سے؟ نہیں، تمہاری زمین کا رہنے والا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ کیوں؟ بس یہ راز کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتی ہوں۔ کون سا راز؟ یہی کہ چاند پر بھی انسان رہتے ہیں اور تم وہیں سے بھٹک کر یہاں آ گئے ہو، شاید کسی ٹوٹے ہوئے ستارے کے ساتھ۔ میں نے اکثر خوابوں میں دیکھا ہے۔ اوہ، تو تم خواب بھی دیکھتی ہو؟ اکثر دیکھتی ہوں، اور میں نے کئی بار تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ بہرحال میں چاند کا نہیں، زمین کا انسان ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو، میں جانتی ہوں، وہ ہنس کر بولی، اور ساری رات معصوم معصوم سی باتیں کرتی رہی۔ انوکھے قصے سنائے تھے اس نے مجھے جو بچوں کی کہانیوں کی مانند تھے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر دن کی روشنی میں اس نے میرے پاس سے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اب تمہارے ساتھ ہی رہا کروں گی، تم پریشان تو نہیں ہو جاؤ گے اکیاس؟ نہیں گلشار، تم اتنی حسین اور اتنی معصوم ہو کہ تمہاری باتیں چاند کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ خوش ہو گئی۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ ہی کیا تھا اور کسی نے اس دوران مداخلت نہیں کی۔ دوپہر کو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی، لیکن پھر واپس آ گئی، اور اس وقت بھی وہ میرے ساتھ ہی رہی۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے عشق کرنے لگی ہے۔ اس شام وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ رات کو وہ ذرا دیر سے آئے گی، لیکن اسی رات مجھے ایلفیٹس نے طلب کر لیا۔ وہ واپس آ گیا تھا اور اس وقت اپنے عیش کدے میں ہی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا تھا۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ میں ایک تاجر ہوں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میں سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہوں، اس لیے ضروری امور میں وہ میری شمولیت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا، تیری فراست سے اندازہ ہوتا ہے ایلفیٹس، میں نے کہا۔ شکریہ، تو نے کیسا وقت گزارا اکیاس؟ ایلفیٹس کی عنایات کے سائے میں مجھے ہر طرح کی مراعات حاصل ہوتی رہتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ یوں بھی میں ہدایت دے گیا تھا کہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہونے پائی، اور نہ جانے کیوں میں دل میں تیرے لیے بڑی جگہ پاتا ہوں۔ میں خلوص دل سے تیرا شکر گزار ہوں ایلفیٹس، میں نے کہا، لیکن افسوس ابھی تک میں تیری عنایات کا شکار ہوں۔ میں نے خود تیری ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اوہ،
تو میری ذات کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، وقت آنے پر میں خود تیرے سپرد کوئی خدمت کر دوں گا۔ ایلفیٹس نے جواب دیا۔ میں نے گردن ہلا دی اور پھر میں اٹھ گیا، لیکن ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے کچھ ہنگامے کی سی آوازیں سنائی دیں۔ خادماؤں کا ایک غول کسی کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھا اور کوئی چیخ چلا رہا تھا۔ چیخنے والی آواز بھی نسوانی تھی۔ ایلفیٹس چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے قبل اس کے عیش کدے کے اطراف میں ہنگامے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائی اور ہنگامہ خیزیاں رک گئیں۔ کیا بات ہے؟ تمہارے درمیان کون ہے؟ اس نے پوچھا، اور خادماؤں کا غول کاہی کی طرح پھٹ گیا۔ اس کے درمیان نوخیز گلشار موجود تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اور مجھ سے زیادہ خراب حالت ایلفیٹس کی ہوئی تھی۔ کون؟ گلشار؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، یہ میں ہوں، لڑکی جرأت سے بولی۔ لیکن تجھے اس طرف آنے کی اجازت کس طرح ہوئی؟ میں اکیاس کی تلاش میں آئی تھی۔ اکیاس؟ تو اسے کس طرح جانتی ہے؟ ایلفیٹس خونخوار لہجے میں بولا۔ وہ میرا محبوب ہے، گلشار نے کہا، اور ایلفیٹس پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ میں نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ وہ تیرا محبوب کس طرح ہو گیا؟ تم نہیں جانتے، جان بھی نہیں سکتے۔ میں اسے بہت پہلے سے جانتی ہوں، گلشار بولی۔ کیسے جانتی ہو؟ چاند جب دیر سے نکلتا ہے تو اس میں کچھ معنی پنہاں ہوتے ہیں۔ ابتدائی راتوں میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آخری پہر میں چاند سر ابھارتا ہے تو اس میں رہنے والے چپکے چپکے زمین کی سیر کے لیے چلے آتے ہیں۔ پھر جب تک لوگ سوتے رہتے ہیں وہ چاند کی کرنوں کے ذریعے زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ کرنوں کی رسی لے کر کبھی وہ نیچے آتے ہیں، کبھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک دنیا سوتی رہتی ہے۔ پھر جب زمین کا پہلا آدمی جاگتا ہے تو وہ سب اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن اکیاس اوپر نہیں جا سکا۔ وہ اس وقت تک زمین پر ہے جب تک چاند آدھی رات کو نہیں نکلتا۔ میں نے چوری چوری اسے چاند سے اترتے دیکھا تھا، اور جب وہ ہمارے محل میں آیا تو میں اس کے پاس آ گئی۔ لے جاؤ اسے، محل میں لے جاؤ۔ ایلفیٹس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوا تھا اور لڑکی کو اپنی نگرانی میں لے کر محل کی طرف چلا گیا۔ میں متعجب تھا، ایلفیٹس کو میں نے اتنا جذباتی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شراب کے حوض کے گرد کی لڑکیاں بھی متحیر کھڑی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا اور وہ میرے قریب آ گئی۔ یہ کیا ہنگامہ تھا؟ میں نہیں جانتی۔ گلشار کون ہے؟ ایلفیٹس کی بیٹی، لڑکی نے جواب دیا، اور میں دنگ رہ گیا۔ اب سارا ہنگامہ خود بخود میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ گلشار ایلفیٹس کی بیٹی ہے۔ میں دیر تک حیران رہا تھا۔ کمسن لڑکی نے مجھے اپنے آپ کو خادمہ ہی بتایا تھا۔ اگر مجھے یہ بات پتہ چل جاتی کہ وہ ایلفیٹس کی بیٹی ہے تو شاید میں اس کی عنایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لڑکی کی طرف راغب نہ ہوتا، لیکن میں تو بے قصور تھا۔ اس رات ایلفیٹس دوبارہ اپنے عیش کدے میں واپس نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے کسی لڑکی کو اپنا قرب بخشا۔ ہاں، رات میں نے اپنی آرام گاہ میں ہی گزاری تھی اور سوچ رہا تھا کہ ایلفیٹس پر اس واقعے کا کیا اثر ہوگا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر ایلفیٹس نے مجھے طلب کر لیا اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ناشتے پر اس کے اور میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم تھا کہ گلشار میری بیٹی ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ کب تمہارے پاس آئی تھی؟ دوسری رات جب تم چلے گئے تھے۔ خود آئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں، وہ خود آئی تھی۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ کچھ نہیں، اس نے یہی بتایا کہ وہ بھی ایک خادمہ ہے۔ خود اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا۔ اگر وہ یہ بات نہ کہتی تو جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سوالیہ نگاہوں سے ایلفیٹس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہاری دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھتا اور ان رسیوں کو دو مضبوط اور طاقتور گھوڑوں کے بدن سے باندھتا اور ان دونوں گھوڑوں کو مختلف سمتوں میں ہانک دیا جاتا۔
یوں کہ تمہارا بدن درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ گلشار میری بیٹی ہے اور تم نے دوست ہو کر میری بیٹی پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں بتا چکا ہوں ایلفیٹس کہ اس لڑکی نے خود کو خادمہ بتایا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میں اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرتا، لیکن میں لا علم تھا۔ وہ لڑکی تمہارے لیے پاگل ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ایلفیٹس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اسے سمجھاؤ ایلفیٹس، مجھے واقعی افسوس ہے، میں نے کہا۔ نہیں، وہ سمجھنے کی حدود سے باہر نکل چکی ہے۔ میں نے اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں مارا، لیکن اب اگر وہ ضد کرے گی تو تمہیں اس کے بدن پر سینکڑوں نشانات نظر آئیں گے، لیکن اس کے زبان سے صرف تمہارا ہی نام نکلتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے ایلفیٹس، میں حالانکہ قصوروار نہیں ہوں، لیکن اس بات پر میں تم سے شرمندہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا اوکیاس کہ میں تمہیں اس کی تقدیر کا مالک بنا دوں۔ میں نہیں سمجھا ایلفیٹس، میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے تمہارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے، لوگ تمہیں میرے خادم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایلفیٹس، یہ کام تمہارے لیے انتہائی مشکل ہوگا، لیکن اس کا ایک حل میرے پاس موجود ہے۔ وہ کیا؟ ایلفیٹس نے پوچھا۔ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں یہ علاقہ ہی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد تمہیں اتنی پریشانی نہیں رہے گی۔ پریشانی اب تو میرا مقدر بن چکی ہے، یا تو گلشار کی زندگی ختم کرنا ہے یا اپنی عزت داؤ پر لگانا ہوگی، ایلفیٹس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ تم اگر یہاں سے چلے بھی جاتے ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ گلشار بدستور تمہارے لیے پریشان رہے گی اور ہم سب کو پریشان کرتی رہے گی۔ اس سلسلے میں میں کیا کر سکتا ہوں ایلفیٹس؟ میں نے سوال کیا، اور عجیب سی نگاہوں سے وہ مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ناشتہ کرو، میں سوچوں گا۔ پروفیسر، میں نے ایلفیٹس کے چہرے پر کوئی ایسی عجیب بات دیکھی تھی جو میرے ذہن میں کھٹکنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے کا خواہاں تھا، لیکن بہر صورت اس کے اندر کچھ ارادے پرورش پا رہی تھی، اور پھر وہ کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے کیوں ناشتے کے بعد اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں وہاں سے چلا آیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھ پر اس واقعے کا بڑا اثر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایلفیٹس نے اس مسئلے کا کیا حل تلاش کر لیا ہے۔ میں اپنے طور پر بھی سوچ رہا تھا کہ اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ایلفیٹس کی جان کا روگ بنے رہنا اچھی بات نہیں۔ صبح کو میں تنہا تھا، لیکن سورج چڑھا بھی نہیں تھا کہ جب ایلفیٹس نے مجھے محل کے ایک گوشے میں بلوایا جہاں اس کے اہل خاندان رہتے تھے۔ میں جب وہاں داخل ہوا تو گلشار بھی وہیں موجود تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ چہرہ اترا ہوا، بال بکھرے ہوئے، سالوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دیوانہ وار اٹھی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ ایلفیٹس نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اوکیاس، دیوتاؤں کے لیے مجھے چاند پر لے چلو، مجھے اپنی دنیا میں لے چلو۔ ہاں اوکیاس، تم اسے اپنے ساتھ لے جانے کا بندوبست کرو۔ میں تم دونوں کی شادی کر دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد تم اس زمین پر واپس مت آنا۔ ایلفیٹس نے رخ بدلے بدلے کہا۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے گلشار؟ میں نے پوچھا۔ یہ لوگ مجھے تم سے محبت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گلشار۔ نہیں، بس تم مجھے یہاں سے لے چلو۔ کیا تم اسی طرح اوکیاس کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ کیا تم اہل یونان کی روایت توڑ دو گی؟ بہتر یہ ہے کہ خود کو سنبھالو، انتظار کرو، اور اس کے بعد اوکیاس سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ گلشار نے باپ سے پوچھا۔ بس چند روز، صرف چند روز تک، ایلفیٹس نے جواب دیا۔ تم بھی یہی کہتے ہو اوکیاس؟ کیا میں ایسا ہی کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ یہ ایک لڑکی میری ذات پر مسلط ہو رہی تھی پروفیسر۔ میرا اندازہ تھا کہ بالآخر ایلفیٹس نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں کسی کے فیصلے کا پابند نہیں تھا۔ البتہ ہمدردی کی بات دوسری تھی۔ اس لڑکی کی حالت پر مجھے رحم آ گیا تھا۔ بہرحال میں نے خاموشی اختیار کر لی اور تھوڑی دیر تک میں گلشار کے پاس رہا۔
لیکن ایلفیٹس نے ہم پر گہری نگاہ رکھی تھی۔ پھر اس نے گلشار سے کہا، اب اسے اجازت دو گلشار۔ کیوں بابا، اسے میرے پاس رہنے دو، یہ روایت کے خلاف ہے۔ میں روایات کی پرواہ نہیں کرتی۔ تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، باپ کو بھی میری محبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، ایلفیٹس غرایا۔ مجھے تم سب لوگ دشمن محسوس ہوتے ہو، اور دشمنوں کے وعدوں پر اعتبار کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ اوکیاس، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ ایلفیٹس شاید اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ ایلفیٹس ٹھیک کہتے ہیں گلشار، تھوڑا سا انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا۔ تم ذمہ داری لیتے ہو؟ ہاں، یہی ٹھیک ہے۔ تب مجھے اطمینان ہے، لیکن جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تم ہر شب مجھ سے ملاقات کرو گی، مجھ سے ملتے رہو گی۔ یہ مناسب نہ ہوگا گلشار، ایلفیٹس نے کہا۔ کیوں مناسب نہ ہوگا؟ جواب دو، وہ بفر کر بولی۔ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہم اپنے اصولوں کو توڑ کر دیوتاؤں کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچیں گے؟ میرا خیال ہے گلشار، اپنے بابا کی بات مان لو۔ شادی کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اس وقت تک انتظار کر لو۔ تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، وہ بے چارگی سے بولی، اور میں وہاں سے نکل آیا۔ ایلفیٹس نے پورا دن مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ میں اس کی پریشانیوں سے واقف تھا، ویسے بھی خود بھی بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ ان حالات میں گلشار کی ذمہ داری سنبھالنا میرے لیے خاصا مشکل مرحلہ تھا، لیکن حالات عجیب ہو گئے تھے۔ ایلفیٹس نے میرے ساتھ بہتر سلوک کیا تھا، اس لیے اس کی یہ پریشانی بھی میرے لیے باعث تکلیف تھی۔ میں کوئی درمیانی حل تلاش کرنا چاہتا تھا۔ ایلفیٹس کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے اور خوش ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی عزت پر بن گئی تھی۔ عیش کدہ اس رات بھی ویران تھا، لیکن جب تاریکی پھیلی تو ایک حسینہ جام لیے میرے پاس پہنچ گئی۔ کیا تمہیں ایلفیٹس نے بھیجا ہے؟ اس وقت نہیں، لیکن اس نے ہم سب کو ہدایت کی تھی کہ تیری دلجوئی کا خیال رکھیں۔ اسی سہارے سے آ گئی ہوں، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی۔ میں بھی پریشان تھا، تو نے اچھا کیا جو تو آ گئی۔ کیا نام ہے تیرا؟ مہانہ، اس نے جواب دیا، اور میں مسکرانے لگا۔ مہانہ مجھے شراب پلاتی رہی، اور تھوڑی دیر کے لیے میں ذہنی انتشار سے دور ہو گیا، اور پھر وہ رونے لگی۔ اچانک ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا مہانہ، تو رو کیوں رہی ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بدستور سسکیاں لیتی رہی۔ میں اتنی مجبور کیوں ہوں؟ میں نے اچھا نہیں کیا، کاش آقا یہ کام میرے سپرد نہ کرتا، وہ روتی ہوئی بولی، اور پھر اس نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے محبوب اوکیاس، تو بے شک کرنوں کی تخلیق ہے، تیرے وجود کی گرمی ذہنوں کو مسخر کر لیتی ہے۔ میں بھی تیری محبت کا شکار ہو گئی ہوں۔ یوں کر اوکیاس، شراب کا ایک جام مجھے اپنے ہاتھوں سے بھر دی۔ میں نے اس کی خواہش کی تکمیل کی اور اسے شراب کا جام بھر کر دے دیا۔ میری روح میں اتر جانے والی، میں خود کو اس جرم کی سزا دے رہی ہوں جو میں نے بحالت مجبوری کیا ہے۔ آج چند ساعت کے بعد تو اس دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن میں خود بھی تیرے ساتھ دیوتاؤں کی سرزمین میں چل رہی ہوں۔ میں خود بھی اس احساس کی مجرم نہ رہوں گی۔ اس نے جام ہونٹوں سے لگا کر خالی کر دیا۔ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی مہانہ، میں نے کہا۔ مجھے ایلفیٹس نے تیرے پاس بھیجا تھا۔ اس شراب میں زہر ملا ہوا تھا جو تو نے بڑی مقدار میں معدے میں اتاری ہے۔ ایلفیٹس کا حکم تھا کہ تجھے زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے، سو میں نے حکم کی تکمیل کی، لیکن اس کے بعد یہ دنیا میرے لیے بے مزہ ہو گئی۔ تو اس دنیا میں نہ ہوگا تو تیرا تصور مجھے ہر لمحہ موت دے گا، اس لیے اس زہر کا ایک جام میں نے بھی تیرے ہاتھوں سے۔ مہانہ کی حالت بگڑ گئی، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی، اور پھر اس کا کلیجہ کٹ کر منہ کے راستے سے باہر آنے لگا۔ میرے محبوب، میرے محبوب، اس کے منہ سے خون میں ڈوبے ہوئے الفاظ نکلے، اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ ایلفیٹس کے بارے میں میری رائے پہلے بھی اچھی نہیں تھی، لیکن مہانہ کی موت کے بعد مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔
شراب کا لالچی اور خود غرض تاجر اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ گلشار نے اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس نے گلشار کو تسلیاں دی تھیں اور اس کے بعد مجھے ہلاک کرنے کی سازش کی تھی۔ کم از کم مجھ سے اس سے جیسے بھی تعلقات تھے ان کے پیش نظر اسے یہ گھناؤنی سازش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پروفیسر، انسان، اب تو اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں رہے۔ تاہم میں نے ان سب کے درمیان زندگی گزارنے کے گر جان لیے تھے۔ اب میں ان واقعات سے زیادہ بدل نہیں ہوتا تھا۔ دوسری صبح میری اس سے ملاقات ہوئی۔ مجھے زندہ سلامت دے کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اکیاس میرے عزیز، صبح بخیر۔ تمہیں دیکھ کر دل کو بڑی فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ کہو رات کیسے گزری؟ حسب معمول، تمہاری مہربانیوں کے دوران۔ لیکن مہانہ عجیب لڑکی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ کوئی ایسی بات کہی جو تمہارے شان کے خلاف ہے؟ اگر اس غلام زادی نے ایسی کوئی حرکت کی تو وہ قابل گردن زدنی ہے۔ میں اسے بدترین سزا دوں گا۔ ذرا بتاؤ تو کیا کہا تھا اس نے؟ چالاک انسان مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ کہنے لگی، ایلفیٹس تمہاری جان کا دشمن ہے، وہ تمہیں زہر دلوانا چاہتا ہے۔ اس نمک حرام نے یوں میرے اور تمہارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن کیوں؟ اس سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اوہ، میں سمجھ گیا، میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میرے اور تمہارے درمیان دوستی اور محبت کی راہیں ہموار ہو جائیں، لیکن فکر مت کرو، میں اس نمک حرام لڑکی کی زبان سے سب کچھ اگلوا لوں گا۔ ذرا بتاؤ تو وہ کہاں ہے اور کیا ثبوت پیش کرے گی وہ اس بارے میں؟ میں نے بھی اس سے یہ سوال کیا تھا، اور ثبوت کے طور پر اس نے وہ شراب اپنے معدے میں اتار لی جو زہر آلود تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تاجر نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں پریشانی سے پھیل اور سکڑ رہی تھیں۔ پھر وہ جاں بحق ہو گئی اور اس کی لاش میرے کمرے میں موجود ہے، میں نے جواب دیا، اور تاجر سکتے میں رہ گیا۔ پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، گویا میرے اور تمہارے دشمن ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے اس شدت پسندی کا ثبوت دیا کہ ایک زندگی اس کام کی بھینٹ چڑھا دی۔ کیسے شفیق القلب لوگ ہیں۔ اب بتاؤ میں اپنی صفائی کے لیے کیا کروں؟ اکیاس میرے دوست، کیا تم میرے دشمنوں کے جال میں پھنس گئے ہو؟ کیا میں تمہاری نگاہوں میں اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہوں؟ اس نے بدستور روندی ہوئی آواز میں کہا، ہرگز نہیں ایلفیٹس، میں جانتا ہوں کہ تم بے لوث انسان ہو، تم نے تو میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اتنی معمولی سی بات پر میں تم سے بددل نہیں ہو سکتا، لیکن ان لوگوں کو ہم سے دشمنی کیوں ہو گئی؟ وہ اس بات کے در پہ کیوں ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے؟ میرا کاروبار، میری دولت، میری عزت و شہرت بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور وہ اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طرح میں الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاؤں۔ تو یہ بات ہے، لیکن اس طرح وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یوں کرو ایلفیٹس کہ ایک آدھ دن میں اپنی بیٹی سے میری شادی کا اعلان کر دو، اور اس کے فوراً بعد میری شادی اس سے کر دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ موذی صفت تاجر کا چہرہ میری اس تجویز پر اتر گیا، لیکن بلا شبہ وہ سانپ کی طرح موذی تھا۔ اس کے اعصاب میں بلا کی قوت تھی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور خوش ہو کر بولا، نہایت مناسب تجویز ہے، سو یوں کرتا ہوں کہ آج میں انتظامات کیے دیتا ہوں، اور کل شام کو چند معززین کو بلا کر یہ اعلان کیے دیتا ہوں، کیسا رہے گا؟ بہت ہی موزوں، میں نے جواب دیا۔ میں اس سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا، مجبوری تھی۔ میں خود تو اسے نقصان پہنچانے کے درپے نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اور اب مجھے اس کی مکاری سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس کا نقصان نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسے سبق دینے کا خواہاں تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ضرور اس کے شیطانی ذہن کے اندر کوئی دوسرا منصوبہ جنم لے چکا ہے، لیکن بدنصیب تاجر 1,00,000 منصوبے بنا لیتا تو بھی میری ذات ان سے متاثر نہ ہوگی۔
ہاں، اس کا یہ منصوبہ اس رات میرے سامنے آ گیا تھا۔ شام کو اس نے ایک محفل رقص و سرور برپا کی اور مجھے بطور خاص اس میں شرکت کی دعوت دی۔ میں فنکاروں کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور جب بھی میری نگاہ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو رقص و موسیقی کے فن میں یکتا ہوں، میں ان کی عزت افزائی کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں۔ آج جو رقاصائیں رقص پیش کریں گے وہ اپنے فن میں یکتا ہیں، اس نے مجھے بتایا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم طالب ذوق ہو، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنوائی گئی تھی وہ کافی نمایاں تھی اور ذرا الگ تھلگ کو بھی تھی۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا، لیکن در حقیقت اس وقت الفیٹس کا منصوبہ میرے علم میں نہیں تھا۔ جن رقاصاؤں کا اس نے تذکرہ کیا تھا ان کی تعداد 8 تھی۔ سیاہ زرکار لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ رقص گاہ میں آئے تو ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ وہاں موجود لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے، لیکن پھر ڈرم پر چوٹ پڑی اور رقاصوں کے بدن تھرکنے لگے۔ انہوں نے ایک قطار بنا لی تھی اور ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ پورے بدن ساکت تھے، بس ہاتھ ہل رہے تھے، اور ایک عجیب سا سماں پیدا ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد رقاصوں نے چھلانگ لگائی، پیچھے ہٹے، اور اس کے فوراً بعد ہی ڈرم طوفانی انداز میں بجنے لگا اور رقاصوں کے پھرتیلے بدن حرکت میں آ گئے۔ خاصا سنسنی خیز رقص تھا اور میں اس رقص سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ تمام لوگ سنسنی خیز نگاہوں سے رقاصوں کو رقص کرتے دیکھ رہے تھے، اور الفیٹس کے چہرے پر سکون کے تاثرات تھی۔ وہ نیم باز آنکھوں سے رقاصوں کی ہر جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، رقاصوں کے فن پر عروج آتا گیا۔ اب وہ اتنی پھرتی سے تھرک رہے تھے کہ ان کے بدن نظر نہیں آتے تھے، بس بے پناہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے سائے تھی۔ میں ان کے اس فن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، اور پھر جو ہی ڈرم رکے، رقاصوں کے بدن بھی جہاں اور جس حالت میں تھے ساکت ہو گئے۔ دیکھنے والوں نے ایک نعرہ ہائے تحسین بلند کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ ڈرم پر چوٹیں پڑیں اور رقاصوں نے اپنے لباسوں کی پٹیوں سے اڑے ہوئے چمکدار خنجر نکال لیے، چوڑے پھل والے خنجر جن کی تیز چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ڈرم پھر تیز ہو گیا اور رقاص خنجر لے کر ناچنے لگی۔ دوسرے لمحے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر میری جہاں دیدہ نگاہیں اور تجربے کار سوچ غلط نہیں تھی تو یقیناً الفیٹس کی سازش کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ رقاص پھر تحریک میں آ گئی۔ ان کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے طوفانی ہوتی چلی گئی تھی۔ اسی انداز میں وہ پہلے اپنا رقص پیش کر چکے تھے۔ ڈرم پر پھر زبردست چوٹ پڑی اور وہ رقاص رکے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دلچسپ واقعہ پیش آیا جس کا میں متوقع تھا۔ انہوں نے اپنے خنجر پھل کی طرف سے پکڑ کر انتہائی قوت سے میری جانب پھینکے، اور پروفیسر ایک بعد دیگرے 8 خنجر میرے جسم کے مختلف حصوں پر آ کر لگے۔ لیکن میں تو ناقابل تسخیر ہوں، اور بعض اوقات یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ گزرے ہوئے لمحات میں گزری ہوئی صدیوں نے میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے فنا نہیں ہے۔ میں تو جاری ہوں اور جاری رہوں گا۔ خنجر کی نوکیں میرے بدن سے ٹکرائیں۔ اگر وہ اتنی قوت سے کسی اور کے بدن سے ٹکرائی ہوتی تو یقیناً خنجر دستے تک پیوست ہو جاتی، لیکن ہوا یوں کہ ان کی نوکیں میرے بدن سے ٹکرا کر کند ہو گئیں، اور ایک ایک کر کے وہ سب میرے قدموں میں گر پڑیں۔ الفیٹس خوفزدہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے جسم کی لرزش نمایاں طور پر محسوس کی۔ دوسرے تمام لوگ جو اس کے رقص کے تماشائی تھے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں، لیکن اس کے بعد اس خوف میں تعجب کا احساس بھی شامل تھا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں بدستور پرسکون تھا اور میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تب میں نے الفیٹس کی جانب دیکھا، جس کے بدن کا لہو لہو نچڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کا یرقان زدہ چہرہ تھکا ہوا تھا اور وہ تھکے تھکے سے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب میں آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا خوب رقص پیش کیا تمہارے ان فنکاروں نے الفیٹس، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور الفیٹس منہ کھول کر رہ گیا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے۔ دوسری طرف رقاص بھی وحشت زدہ نگاہوں سے
اپنی اس کارروائی کا نتیجہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ پلٹ کر ایسے بھاگے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ ظاہر ہے اگر وہ یہاں موجود رہتے تو ان کی اپنی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ ایلفیٹس دوسرا کام یہی کرتا کہ انہیں کسی نہ کسی طرح قتل کرا دیتا، لیکن انہوں نے جان بچا کر بھاگ جانے میں عافیت محسوس کی۔ تب تماشائی میرے نزدیک پہنچ گئی اور مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان تمام سوالات کا لب لباب یہی تھا کہ میرے بدن پر زخم کیوں نہیں آئے، اور میں نے ان سب کو تسلی دی۔ میری آواز انتہائی نرم تھی، لیکن اگر کوئی شخص خوف و دہشت سے بے ہوش ہوا جا رہا تھا تو وہ ایلفیٹس تھا۔ تب میں نے لوگوں سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگوں کو اس ناگوار حادثے کی وجہ سے پریشان ہونا پڑا، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد اب رقص و سرور کا کوئی مرحلہ باقی نہیں رہا، اس لیے میرا خیال ہے کہ نشستیں برخاست کی جائیں۔ میں نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اور لوگوں نے ایلفیٹس کی طرف دیکھا۔ ایلفیٹس کے تو گویا بدن میں جان ہی نہیں تھی، وہ اپنے منہ سے آواز تک نہیں نکال سکتا تھا۔ چنانچہ تماشائی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگی، اور اب رقص گاہ میں صرف میں اور ایلفیٹس رہ گئے۔ تم پریشان ہو ایلفیٹس؟ بیٹھ جاؤ، میرا خیال ہے تمہیں خاصی پریشانی ہوئی ہے، میں نے نرم لہجے میں کہا، اور اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے اس کی نشست پر بٹھا دیا۔ پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہتر تو یہ تھا عظیم تاجر کہ تم جس دوستانہ انداز میں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہی دوستانہ انداز برقرار رکھتے، میں نے کہا۔ ایلفیٹس نے پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جاؤ اور مجھ سے گفتگو کرو۔ میں اس وقت بھی تم سے دوستانہ انداز میں اور دوستانہ لہجے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور تم یقین کرو میرے ذہن میں تمہارے خلاف کوئی انتقامی جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ میں ہاں کہو ایلفیٹس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تم سے سخت شرمندہ ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، تمہاری یہ بات سخت ریاکارانہ ہے۔ میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ میرے غصے کو آواز نہ دو، میری پرخلوص پیشکش کے جواب میں خلوص سے گفتگو کرو۔ میں تمہاری الجھن جانتا ہوں، میں نے کہا، اور ایلفیٹس مجھے دیکھنے لگا۔ پھر شاید اس نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ پھر بولا، میں پائیگاس کا ایک باعزت انسان ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہیں کسی بدنیتی سے اپنے ساتھ نہیں لایا، بلکہ میں نے تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا، لیکن ہوا یوں کہ میں تمہیں بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ عورت ہمیشہ کی بے وقوف ہوتی ہے، جذباتی فیصلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی، اور بعض اوقات اس کے یہ فیصلے ایسا بدنما داغ بن جاتے ہیں جنہیں کسی بھی طور نہیں دھویا جا سکتا۔ اہل پائیگاز ایلفیٹس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کی امارت میں خوف زدہ بھی ہیں۔ ان کے ذہنوں میں اس کے لیے گندگی ہے، اور اس گندگی کو جہاں بھی موقع ملتا ہے ابھر آتی ہے۔ چنانچہ اگر میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں جو حقیقت میں نہ صحیح بظاہر میرا غلام ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے پائیگاز چھوڑنا پڑے گا، اور میں کسی بھی طور اس جگہ پر باعزت نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسری جانب میری احمق بیٹی ہے جس کی وجہ سے مجھے مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن ایلفیٹس، تم جانتے ہو کہ جس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ گلشار تمہاری بیٹی ہے تو میں نے خلوص دل سے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم چاہو تو میں اسے اپنے قریب میں جگہ نہ دیتا۔ ہاں، مجھے علم ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، گویا تم ایک بے قصور انسان کو قتل کرانے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش کر رہے تھے۔ تم نے اپنی لونڈی ماہانہ سے مجھے زہر دلانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تمہاری بدقسمتی تھی کہ ماہانہ خود ماری گئی۔ وہ میری محبت سے سرشار ہو گئی تھی، اور اس نے زہر خود پی لیا تھا کہ اسے یہ ناگوار فرض نہ انجام دینا پڑے، اور نہ ہی وہ تمہارے سامنے جواب دہ ہو۔ اور میں تمہاری اس دوسری کوشش سے بھی واقف تھا۔ واقف تھے؟ ایلفیٹس نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں ایلفیٹس، مجھے اس کے بعد سے تم پر اعتبار نہیں رہا تھا، جب سے ماہانہ نے خودکشی کی، اور میں تمہاری طرف سے محتاط تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے جسم پر تمہاری خنجر آزمائی کامیاب نہ ہو سکی۔ اوہ، میں کتنا بد نصیب ہوں، میں کتنا بدقسمت ہوں کہ اپنے دوست کو بھی اپنے دامن میں پناہ نہ دے سکا۔ میں تم سے ایک بار پھر شرمندہ ہوں۔ میں کہتا ہوں ایلفیٹس، مکاری مت کرو، مجھے کھلے دل سے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔
جو کچھ میں بتا چکا ہوں اس کے بعد اس سلسلے میں تم خود فیصلہ کر لو اوکیاس، ایلفیٹس نے کہا۔ ٹھیک ہے ایلفیٹس، اگر میں چاہوں تو انتقاماً تمہیں مشکلات کا شکار کر سکتا ہوں۔ میں چاہوں تو تم سے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں، یا اگر یہ بھی نہ ہو تو تمہاری بیٹی سے مل کر تمہاری اس گھناؤنی سازش کا انکشاف بھی کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد ظاہر ہے گلشار تمہارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دے گی، لیکن اس سلوک کے عوض جو تم میرے ساتھ کرتے رہے ہو میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، بلکہ میں فوری طور پر پائیگاس چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ ایلفیٹس خوشی سے اچھل پڑا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنی یہ خوشی چھپا لی تھی۔ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو اوکیاس؟ بے وقوف انسان، میں تیری طرح چچورا اور سازشی نہیں ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، چنانچہ مجھے رخصت کی اجازت دے۔ اوہ اوکیاس میرے دوست، ایک بار پھر میں شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس اظہار میں کوئی مکاری پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے واقعی اس بات کا احساس ہے کہ تو نے میرے ساتھ بہت شریفانہ برتاؤ کیا ہے، اس نے کہا، اور میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ ایلفیٹس کے خوبصورت مکان سے نکلنے کے بعد میرے لیے ایسی کوئی جائے پناہ نہیں تھی جہاں میں قیام کرتا، لیکن پروفیسر، میں ان انسانی مشکلات کا شکار تو نہیں تھا جو تمہاری دنیا کے لوگوں کو پیش آتی ہیں۔ میرے لیے تو ہر جگہ پرسکون اور قابل آرام تھی، چنانچہ ایلفیٹس کے مکان سے نکل کر جدھر میرا منہ اٹھا چل پڑا۔ خوبصورت پائیگاس میں درختوں کی بہتات تھی، اور ایسے ہی ایک درخت کے نیچے میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر خانہ بدوشوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، شاید وہ عارضی طور پر یہاں پناہ گزین ہو گئی تھی، کیونکہ خیموں کی آبادی اس جگہ کے علاوہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ تب میں نے سوچا کہ پائیگاس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپنایا جائے، لیکن اس کے لیے سمندری سفر بھی ضروری تھا، کیونکہ جزیرہ پائیگاس چاروں طرف سے سمندر کے درمیان گھرا ہوا تھا، اور سمندر کو عبور کیے بغیر کوئی دوسری سرزمین دیکھنا مشکل تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انتشار کے عالم میں ایلفیٹس نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اگر میں اس سے پائیگاس چھوڑنے کا وعدہ کر رہا ہوں تو کس بنیاد پر۔ ظاہر ہے اس کے لیے مجھے سمندری سہولتیں درکار ہوتیں، لیکن بہرحال اب تو ایلفیٹس کے مکان سے نکل آیا تھا، اور اب مجھے اس سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا۔ میں نے درخت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں اور نیم غنودگی کی کیفیت میں کھو گیا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب میں نے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میدان میں کچھ اور خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ نہ جانے یہ خانہ بدوش کہاں سے آ رہے تھی۔ صبح کی آمد کے ساتھ ساتھ خیموں کا ہجوم بڑھتا رہا، اور میں دلچسپی سے اس اضافے کو دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لوگوں کے بولنے اور چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تب مجھے ایک پستہ قامت شخص درخت کے اس طرف آتا نظر آیا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی، اس لیے میں اس شخص کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے چہل قدمی کرنے کے سے انداز میں اس طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ میرے نزدیک پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ درمیانی عمر کا آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے عجیب سی عیاری کا احساس ہوتا تھا۔ چند لمحات وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر وہ قدم بڑھا کر میرے نزدیک پہنچ گیا۔ دیوتاؤں کی مدد سے تو کون ہے؟ اوکیاس۔ بلا شبہ اس میں بامانی، لیکن یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو غلاموں کا تاجر ہے؟ شکل و صورت سے تو غلام ہی نہیں معلوم ہوتا۔ نہ میں غلام ہوں اور نہ غلاموں کا تاجر، بس ایک بے خانمہ انسان ہوں، اور رات گزارنے کے لیے یہاں ٹہر گیا ہوں، میں نے جواب دیا، اور اس کا نچلا ہونٹ اس انداز میں لٹک گیا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص خیال آیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تیرا تعلق پائیگاس سے نہیں ہے؟ کیا تو کسی دوسری جگہ سے یہاں پہنچا ہے؟ ہاں، ایک جہاز کی تباہی نے مجھے اس ساحل پر چھوڑا ہے۔ دیوتا تجھ پر رحم کرے۔ کیا اہل پائیگاس میں سے کسی کی نگاہ تجھ پر نہیں پڑی؟ کیا کسی نے تجھے اپنا مہمان بنانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، اہل پائیگاس خشک طبیعت ہیں، اور پھر میں نے ان میں سے کسی سے مدد مانگنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں اس شخص کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس کی پسند کے الفاظ بول رہا تھا۔ پروفیسر، میں اس شخص کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس کے پسند کے الفاظ بول رہا تھا، اور لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی حریص چمک کو دیکھ رہا تھا۔